اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر دراصل چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ذکر کریں گے ڈونر کانفرنس، جس میں دنیا نے، یونائٹڈ نیشنز نے ایک دفعہ پھر پاکستانی سیلاب زدگان کا کھلے دل سے ساتھ دیا ہے۔ IMF اور شہباز شریف پنجاب کے جو حالات، اس میں جو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، نان اور روٹی کہاں پہنچ چکی ہے اور رشیا سے گندم آنا شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، بڑے کھلے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کا اور اقوام عالم کا، جنہوں نے بڑے کھلے دل سے پاکستان کی سیلاب زدہ عوام، جو پچھلے 6-7 مہینوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، مشکل حالات میں ہے، ان سردیوں میں کس طریقے سے گزارا کر رہی ہے، تو اس دنیا نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت بڑا اعلان کیا ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کا۔ یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں گورنمنٹ کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، بلاول، شہباز، کہ جنہوں نے کاوشیں کی اس امداد کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ کانفرنس منعقد کی۔ بہت بڑا اعلان $10 ارب کا، جو مختلف بینکس نے اور دنیا کی بڑی قوموں نے ان لوگوں کے حق میں اعلان کیا ہے یہ امداد دینے کا، جس میں سر فہرست اسلامی ڈیولپمنٹ بینک ہے، جس نے $4 ارب سے زیادہ کا اعلان کیا ہے، اور پھر ورلڈ بینک نے $2 ارب، اسی طریقے سے یورپی یونین، فرانس، UK، جرمنی، کینیڈا اور باقی جو اقوام عالم ہے، تو سعودیہ نے $1 بلین کا مزید وعدہ کیا ہے۔ تو شکر گزار ہیں ان انسانیت کے چاہنے والوں کا، انسانیت کی مدد کرنے والوں کا۔ بہت بڑا اعلان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یونائٹڈ نیشنز اس امداد کو کب سے دینا شروع کرتی ہے اور کس طریقے سے، کیا SOPs بنتے ہیں، کس طریقے سے ان کی تقسیم ہوتی ہے، اور وہ امداد اگلے 3-4 سالوں میں اپنے جو منزل ہے، جس مقصد کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کا اعلان کیا گیا ہے، وہ اپنے صحیح حقداروں تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ میں پاکستان کی تاریخ پچھلے کئی دہائیوں سے اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہمارے اس غریب عوام کے حق کے لیے جو پیسہ آتا تھا، جو ڈالرز آتے تھے، جو مدد امداد آتی تھی، وہ کس طریقے سے خود برد ہوتی رہی ہے۔ ویسے تو سٹیٹس کو کا نام دیا جاتا ہے، لیکن میں سٹیٹس کو سے اب وہ الفاظ استعمال کروں گا جو عام عوام جو لوگ ہیں، پاکستانی عوام ہیں، ان کی سمجھ میں آ جائے۔ سٹیٹس کو نام دوں گا وہ مگر مچھوں کا، بڑی مچھلیوں کا، جو آج تک لوٹتے رہے ہیں، اور ان کے خاندان، ان کی کمپنیاں، ان کے جو بھی بزنس ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ محنت تو ہر شخص کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لیکن 80-90% اب بھی ایسے لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن آرام سے 2 وقت کی روٹی اپنی مرضی سے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، جو حرام خور، مگرمچھ، سٹیٹس کو، وہ ان کا حق لے اڑتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ کیا یونائٹڈ نیشنز ایسا سلسلہ اس امداد کا تقسیم کرنے کا وہ بنا پائے گی کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے اور خود برد نہ ہو؟
کیونکہ یہ تو اتنے بڑے مگرمچھ ہے جو کھاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارتے ہیں. بالکل مجھے یقین ہے، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، اور عوام بھی دیکھ چکی ہے. ورنہ پاکستان آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتا، اس سٹیج پہ نہ ہوتا. جب بھی سنتے ہیں کسی بڑے سے کوئی نیا عہدہ لیتا ہے تو ایک رٹی رٹائی تقریر ان کے زبان پہ آ جاتی ہے کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ نازک موڑ، مجھے افسوس ہے 75 سالوں سے وہ موڑ ہی نہیں ختم ہوا. ایک گول چکر ہے، اس چکر میں یہ گھومتے جا رہے ہیں. لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ موڑ اب وہ موڑ نہیں ہے، یہ کھائی ہے. اب وہ راستہ کھائی کی طرف جا رہا ہے اور کھائی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اچھا اعلان ہوا ہے، اگر اس کا کوئی لایا عمل اس طریقے سے طے کیا جائے اور امداد آنا شروع ہو جائے اور وہ واقعی حقداروں تک پہنچے جس مقصد کے لیے اعلان کیا گیا ہے، اس کو انشور کریں. انشور کس نے کرنا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز نے کرنا ہے. اور یہاں جو کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران ہیں، ادارے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حقوق جو حقدار ہیں، یہ امداد ان تک پہنچنی چاہیے اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہونا چاہیے. ذکر کروں گا IMF کے جو مذاکرات تعطل کا شکار ہے، جو امداد بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی ابھی تک نہیں آئی، وہ صرف انہی شکوک و شبہات کی وجہ سے ہے. اور جو کانٹریکٹ کیا گیا تھا، جو چیزیں شرائط مانی گئی تھیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. شہباز شریف تو منت ترلا کر رہے ہیں، ہر طریقے سے کر رہے ہیں. رحم کھانے کی IMF سے اپیل انہوں نے کر دی ہوئی ہے، مہلت مانگ لی ہوئی ہے، وعدہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم وہ سب کچھ کریں گے جو آپ کہیں گے، جو آپ نے کہا ہوا ہے. مذاکرات بہرحال پھر شروع ہو رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو ڈار صاحب نے بد زبانی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے اس معاہدے کی، جو ڈالر کو انہوں نے کنٹرول میں، آرٹیفیشل کنٹرول میں، مصنوعی کنٹرول اس پہ کیا ہوا ہے، بند باندھا ہوا ہے، وہ بند ان کو توڑنا پڑے گا. ڈالر اپنی اصلی قیمت پہ چلا جائے گا 255 260 پہ، اور فوری طور پہ چلا جائے گا جیسے ہی ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، کوئی کسی نتیجے پہ یہ پہنچتے ہیں. تو یہ تو IMF اور ہماری حکومت کے درمیان جو چیزیں آ رہی ہیں، سامنے آنے والے دنوں میں چیز نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آ رہی ہے. اور IMF کے بغیر اب ان کا گزارا بہت مشکل ہے، کیونکہ LCs بالکل بند ہوئی ہوئی ہیں، پورٹ پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب ذکر کریں گے پنجاب کی صورتحال کا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پرویز الہی نے، PTI نے، عمران خان نے یہ تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جب تک عدالت اپنا فیصلہ نہیں دیتی اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. گورنر کے جو آرڈرز تھے غیر آئینی، اس کو عدالت پہلے ہی سے معطل کر چکی ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے؟ اگر PDM کو، نون لیگ کو اتنا ہی شوق ہے، عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے واپس کیوں کی ہے؟ وہ اپنا شوق پورا کر لیتے اس طریقے سے. لیکن یہ کوئی کام اگر صحیح طریقے سے، صحیح رستے سے ہو رہا ہو، وہ نہیں کرنا چاہتے. اس میں ناکامی ان کو نظر آ رہی ہے، بڑی واضح ناکامی. تو یہ اب اداروں کو استعمال کر کے، اپنے کرتے دھرتے سہولت کاروں کو استعمال کر کے، ان کی مدد حاصل کر کے، وہ ڈراؤ دھمکاؤ، خوف و ہراس، لالچ، وہ سلسلے جاری ہیں ابھی بھی. اور جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی تیاری کے بعد ان کے سارے ممبران کو حاضر ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس سے یہ کہوں گا کہ حمزہ جس کے لیے پلیٹ تیار کی جا رہی ہے، یہ جس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہ صاحب جولائی سے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ باہر ہی ہوتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، تو یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ فیملی پولیٹکس ہے، وہ تشریف لے آتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو ریکویسٹ کر دی ہوئی ہے کہ حمزہ صاحب تشریف لے آ جاؤ پاکستان میں، ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور چانسز ہیں آپ کی وزارت اعلیٰ کے، آئیں بیٹھے اس کرسی پہ. لیکن کس طریقے سے؟ اور اسمبلی میں جو انہوں نے حال کیا ہے اجلاس کا،
بھائی اسمبلی میں جو چیخو پکار کرنے والے یہ ایم پی ایس تھے، آپ نے کیوں عدم اعتماد کی جو تحریک تھی واپس لی ہے؟ اگر آپ کو اپنی نمبر پہ اتنا ہی یقین تھا تو آپ کر لیتے، ابھی تک ہو بھی چکا ہوتا۔ آپ نہ عدالتوں کے چکر لگاتے، نہ گورنر کو دیکھ رہے ہوتے، نہ آئین اور قانون کو دیکھ رہے ہوتے، تو آپ وہ کام کر لیتے نا جو آپ نے پہلے قدم اٹھایا تھا۔ آپ اس سے اسٹیپ بیک کیوں ہوئے؟ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آپ چور رستے سے اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ لینا چاہتے ہیں، پنجاب کی حکومت چور رستے سے لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں عدالت کا فیصلہ ہونے دیں، عدالت کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی، عمران خان، پرویز الہی جو فیصلہ کریں گے وہ ضرور کریں گے۔ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن جو غلط ہتھ کنڈے ابھی استعمال کیے جا رہے ہیں، مونس الہی کا جو احمد فرحان ہے، اس کا فرنٹ مین بھی کہا جاتا ہے، بزنس پارٹنر بھی کہا جاتا ہے، اس کو ان سہولت کاروں نے، یہ جو مورے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، کس لیے، کس وقت کے لیے، ایسے موقعوں کے لیے وہ ایسی چیزوں کو رکھتے ہیں کہ تاکہ ان کو اس وقت بلیک میل کیا جائے، مار پٹائی کی جائے، اور اپنی مرضی کے ان سے نتائج حاصل کیا جائے، اپنی مرضی کے بیانات دلوائے جائیں، اپنی مرضی سے اس کو تروڑ مروڑ کے جدھر وہ چاہتے ہیں اس سائٹ پہ ان کی ڈائریکشن متعین کی جائے۔ کیا اسی وجہ سے اٹھایا؟ ایف آئی اے نے انکار کر دیا ہے، ان کے پاس نہیں ہے، پولیس نے انکار کر دیا، ان کے پاس نہیں ہے احمد فرحان، آخر کس کے پاس ہے؟ کچھ جن بھوت اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ کیا عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا باقی ہمارے ادارے نہیں دیکھ رہے؟ کن کی ذمہ داری ہے کہ لوگ راتوں رات اس طرح اٹھ جاتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جاتے کدھر ہے؟ یہ آخر پاکستان میں ہوتا ہی کیوں ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آئین اور قانون کدھر ہے؟ وہ ذمہ دار ادارے، وہ ذمہ دار لوگ کدھر ہیں؟ ان چیزوں کو سامنے کیوں نہیں لے کے آتے؟ اور حق انصاف، ٹھیک ہے احمد فرحان غلط ہوگا، مونس الہی غلط ہوگا، پرویز الہی غلط ہوگا، ہوں گے، کرتے رہے ہیں، فرشتے کوئی نہیں ہے، اتفاق صاف نہیں ہے یہ لوگ، لیکن ایسی چیزوں کو ایسے غلط وقت کے لیے کیوں رکھا جاتا ہے اور وقت پہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے جاتا ہے؟ ادارے اس کام کے لیے، بلیک میلنگ کے لیے، کہ جب ایسا موقع آئے تو ان سے اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ فیصلے آپ کروائیں۔ اب اس وقت اس سٹیج پہ اگر اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو اس کا تو یہی مطلب ہے، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، یہی اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی کو، مونس الہی کو عمران خان کا ساتھ دینے سے روکنا ہے، جو اسمبلی تحلیل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس سے روکنا ہے۔ کیوں؟ یہ احمد فرحان کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ایف آئی اے نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ کون سے آئین اور قانون اس کے راستے میں رکاوٹ تھے؟ ادارے اپنا صحیح کام نہیں کرتے، وقت پہ کام نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج اس جو پستی میں گر رہا ہے، یہی ایک وجہ ہے۔ اب ذکر کروں گا کہ گندم جو رشیا سے آنا شروع ہو گئی ہے، الحمدللہ کہوں گا اس پہ، لیکن ساتھ ہی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا عمران خان نے اس وقت غلط کیا تھا؟ جو رشیا سے گندم اور تیل کے لیے اس نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور جیسے ہی اس کا دورہ یہ ختم ہوا اور اس کے بعد یہ رجیم چینج والا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس ساری پلاننگ کو تہس نہس کر دیا۔ اس وقت تو یہ کہتے تھے جی امریکہ سے مدد لیں، رشیا کے قریب بھی نہ جائیں، رشیا پاکستان کے لیے خطرناک تھا۔ اور یہ اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد، 8-9 مہینے ضائع کرنے کے بعد پھر یہ حکومت کیوں گئی ہے؟ اور اگر گئی ہے تو اس وقت انہوں نے عمران خان کی اس کوشش کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور اگر رجیم چینج بھی ہو گئی تھی فوری طور پہ کیوں نہیں بڑھایا اسی سلسلے کو آگے؟ اب ڈرتے تھے امریکہ سے، غلام ہیں امریکہ کے، اپنے ذاتی مفادات کے غلام ہیں۔ اس پاکستانی قوم کا ان کو احساس نہیں ہے، اور آج عوام آٹے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، پیسے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور روزانہ کئی لوگوں کے سر پھٹتے ہیں پولیس والوں کے، کیونکہ جب کوئی ٹرک کہیں آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر افراتفری پھیل جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی دہاڑی کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے
گھر کے لیے 10 کلو کا 20 کلو کا آٹا لینے کے لیے اپنے دن بھر کی جو 1000 روپے کی اگر دیہڑی ہے 500 روپے کی دیہڑی ہے اس کی قربانی دینے کے لیے وہ اس آٹا لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے، اور پھر شام کو ان کو وہ 20 کلو کا آٹا بھی نہیں ملتا، پولیس کے ڈنڈے ان کو پڑتے ہیں، ان کے سر پھٹ جاتے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا حکومت اتنا بھی انتظام نہیں کر سکتی، اتنا بندوبست نہیں کر سکتی کہ اچھے طریقے سے ان لوگوں میں یہ آٹا تقسیم ہو جائے؟ پیسے تو انہوں نے دینے، حکومت اس قابل بھی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ ہماری انتظامیہ ہے کہ وہ لوگ جو سارا دن قطاروں میں لگے رہتے ہیں، افراتفری میں پھنسے رہتے ہیں، ان کو شام کو آٹا بھی نہیں ملتا، 20 کلو کا تھیلا بھی نہیں ملتا، گھر واپس لوٹ جاتے ہیں یا اسپتال میں پہنچے ہوتے ہیں اپنے پھٹے سر کے ساتھ، یا ان کی لاش چلی جاتی ہے اپنے گھر میں ٹرک سے گر کے۔ یہ ہماری حکومتیں، یہ ہمارے وہ ادارے جو ان لوگوں کی خدمت کے لیے عوام کے ٹیکس سے پیسے لے رہے ہیں۔ ان ٹیکسوں میں تو کمی نہیں ہے، ان تنخواہوں میں کمی نہیں ہے، ان سہولتوں میں کمی نہیں ہے۔ حکومت نے اس مشکل معاشی حالات میں وہ پابندیاں بھی لگائی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہیٹر بھی چل رہے ہیں، وہ اے سی بھی چل رہے ہیں، وہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، وہ ساری جو سہولتیں ہیں، ان کو جو پرکس ہیں وہ ساری اویل کیے جا رہی ہیں، کیونکہ وہ جب ختم ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو یہ ان کی فیملی کے لیے، ان کے لیے وہ موت ہے، موت آ جاتی ہے ان کو، اور خدا خوفی نہیں ہے ان میں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔